بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ محتشم سامعین، امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع کے اندر، جو کہ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ امام سفیان ثوری محدث ہیں، بہت بڑے محدث، اور جو محدث ہوتا ہے وہ کچی بات نہ قبول کرتا ہے نہ اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ وہ سفیان ثوری یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ انہوں نے بیان کیا اس پر ان کا پختہ یقین تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ پورے حج میں ہر جگہ درود پاک ہی پڑھتا جا رہا۔ میں نے اس کو روک لیا، میں نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف اذکار کیے جاتے ہیں دوران حج، اور آپ کو میں نے جہاں بھی دیکھا درود پاک ہی پڑھتے جا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے، ایسا ہی نہیں پڑھ رہا ہے کہ راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت مجھے درود کی فضیلت کا پتہ چلا تھا، اس کے بعد آج تک میں ہر جگہ اور ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ ابھی حج کو آنا تھا، میرے بھائی نے میرے ساتھ آنا تھا، ابھی ہم اپنے گاؤں میں ہی تھے کہ میرے بھائی کی وفات ہوئی۔ اب جو ہی وفات ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد میرے بھائی کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں گھر میں اکیلا تھا، یہ ماجرا دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا۔ ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت شخصیت میرے گھر میں داخل ہوئی، جن کا چہرہ چاندنی سورج کی طرح روشن تھا۔ کہتے ہیں وہ میرے گھر میں آئے، میرے بھائی کے چہرے پر کپڑا تھا، انہوں نے کپڑا اٹھایا، میرے بھائی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں میں بھی دیکھنے لگا کہ جو ہی ان کا ہاتھ بھائی کے چہرے پر پھرا، میرے بھائی کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو۔ کہتے ہیں وہ جانے لگے تو میں نے روک لیا۔ پہلے تو میں نے عرض کی کہ اللہ آپ کو اس مہربانی پر جزائے خیر دے، اور دوسرا میرا سوال ہے آپ بتائیں کہ آپ ہیں کون، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ فرشتہ ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ میں وہ فرشتہ ہوں، کثرت سے درود پڑھنے والوں کا اللہ مجھے ساتھی بناتا ہے، اور جب ان پر ایسے معاملات مشکل کے پیش آتے ہیں تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ تیرے بھائی کو سخت بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ چہرے کو درود کی برکت کی وجہ سے روشن کر دیا ہے۔ کثرت درود کی برکت سے اللہ نے اس کو روشن کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شان ہے جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو چند ایک باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ جو کثرت سے حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ فرشتے کو اس کا ساتھی بناتا ہے۔ دوسری یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو فرشتہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تیسری یہ بات پتہ چلی کہ جو حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں ان کی مشکلات کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ یہ برکات مجھے بھی نصیب ہوں تو پھر زبان کو کھولیں، کس کام میں؟ حضور پر درود پڑھنے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور کی ذات پر درود پڑھیں، انشاءاللہ یہ انعامات ہمیں بھی مل سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔